تعالیٰ اپنے بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے، جو کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ سورہ بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ، مریم سلام اللہ علیہا اور زکریا علیہ السلام کا قصہ، ابراہیم، موسیٰ، اسماعیل، ادریس اور بہت سارے انبیاء کا تذکرہ اور آخرت کے احوال اور قیامت کے دن کیسے آئیں گے، اللہ تعالیٰ کہاں ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس کی طرف نبی بنا کر بھیجا جی؟ ہاں، بنی اسرائیل۔ اور مقابلے میں کون؟ فرعون یہ غرور و تکبر میں ہمارے اس معاشرے میں بھی ایک مثال بن چکا ہے۔ مثال فرعون آج بھی کوئی بندہ جس میں غرور نہایت زیادہ ہو، تکبر ہو، اکڑ ہو، کہتے ہیں یہ تو فرعون بنا بیٹھا ہے۔ تو نہایت کھر دماغ اور متکبر، حق بات کو جھٹلانے والا، ظلم و ستم کرنے والا اور اپنے آپ کو رب کہلوانے والا، ہاں جی، تو لوگوں کو اپنی عبادت سجدے کروانے والا، ہاں جی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا کہ ان کو دین کی دعوت دو، اللہ تعالیٰ پر ایمان کی دعوت دو۔ تو دعوت کا یہاں اللہ تعالیٰ نے اسلوب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو بتایا۔ یہ ہمارے معاشرے میں بڑی سیکھنے والی بات ہے۔ جب غلط ہے کوئی، اس کو برا کہنا، لمبی زبان استعمال کرنا بہت بہت آسان ہے، فلانا نظر نہیں آتا۔ تو لیکن شریعت ہمیں اس طرح کے، میں نے وہ جو ذکر کیا نا، غرور، متکبر، ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں، ہمارے بہت سے بھائی نا لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، لیکن ذرا شدید ترین تلوار جیسی زبان میں بات ہوتی ہے، کاٹ کے رکھ دینے والے، آپ کبھی جنت میں نہیں، ایسے نہیں۔ کیسے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں بھائی فرعون کی طرف جاؤ، یقیناً وہ سرکش ہو چکا ہے، سرکشی کرتا ہے، اکڑتا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے نیچے نہیں ہوتا، اکڑتا ہے، سرکشی کرتا ہے، سر نکالتا ہے۔ تو فقولا لہو، تو دونوں بھائی جا کے اس سے بات کرو، اس کو کہو، کیسی بات کی؟ قولا لینا، نہایت نرم طریقے سے بات کرو، اسے جا کے نہایت نرم طریقے سے بات کرو۔ کیوں جی نرم کیوں بات کرنی ہے؟ وہ تو اس طرح کا ہے، اس لیے لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے آپ اس کو بات سمجھاؤ آرام سے، پیار سے، ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑ دے، یا اس کو جب انسان آسانی سے، نرمی سے بات دیکھتا ہے، سنتا ہے، تو بسا اوقات اکیلے بیٹھ کر اس کو خیال آ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات نا بات سنتا ہے بندہ سامنے بیٹھ کر، اثر نہیں ہوتا، لیکن وہ بات، وہ آواز اس کے کان میں، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں پھر کبھی گونجتی ہے، کوئی موقع آتا ہے۔ تو وہ جو اچھے طریقے سے بات کی ہوتی ہے نا، تو اللہ فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑ لے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، تو آپ نے نرم طریقے سے بات کرنی۔ تو یہ نرم طریقے سے بات کرنا، یہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو سکھا رہے ہیں۔ ویسے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 14 پارے کے آخر میں ہم نے سنا پڑا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف بلانا تو ہے، لیکن آپ نے حکمت کے ساتھ بلانا ہے۔ والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے وعظ، اچھے بیان کے ساتھ،
ہاں جی وہ فلاں میں وہ ایسے ایسے یہاں پڑھ کے مارنا، یہ شریعت کا اسلوب نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور فرمایا یہ نہیں ہے کہ جو جہاں لگا رہنا، نہیں وجادلہم، ان سے پوری بات کرنی ہے، آپ نے پوری گفتگو کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی پوری وکالت، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پوری وکالت کرنی ہے، لیکن باللتی ہی احسن، اس انداز سے جو بہترین انداز ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نرمی اپنائی، تو آپ کے پاس اتنے صحابہ جمع ہوئے تھے. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہاں بھی لَيِّنًا ہے نا، تو یہ صیغہ بدل گیا ہے، ورڈ وہی ہے لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، دل میں سختی ہوتی، زبان میں سختی ہوتی، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے پاس کبھی یہ لوگ یہ آپ کے دیوانے بن کے جان سے بن کے کبھی نہ آتے، نہ ابو بکر آتا، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، نہ طلحہ، نہ زبیر. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. تو یہ نرمی اور نرم طریقے سے، اچھے طریقے سے گفتگو کرنے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. ان اللہ آپ نے دیکھا نہیں، کوئی بندہ آپ جاتے آتے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے نا، غلطی کے بعد کہ یار معذرت، تو بندہ کہتا ہے چلو جانا. تو اگر کسی نے مارا بھی اور آگے سے اکڑے، ہاں جی، تو کوئی اپنی غلطی نہیں مانتا، آگے سے آپ اس کو کہنا یار غلط رہا میں کرنا، یہ تو دنیا داری میں بھی ہے نا ایسے. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں یہ حدیث ذکر کی ہے، ان اللہ رفیق، ان اللہ رفیق، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نرم ہے، یحب الرفق، اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں. وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعَنَفِ، کہ جو نعمتیں، برکتیں، رحمتیں اور ثمرات اللہ تعالیٰ نرمی کے بدلے میں عطا فرماتے ہیں، شدت اور سختی میں کبھی بھی نہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے. ان اللہ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف. سمجھ آئی بیٹا؟ تو نرمی میں جو اللہ تعالیٰ رحمتیں، برکتیں اور اچھے ثمرات، اچھے نتائج عطا فرماتے ہیں، سختی میں کبھی بھی نہیں عطا فرماتے. تو ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کے جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ساری خیر سے محروم کر دیا. تو اس لیے دین کی بات کرنی چاہیے، شریعت کی بات کرنی چاہیے، آپس میں معاملات کی بات کرنی چاہیے، لیکن نہایت اچھے اور احسن انداز میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت دفعہ غصہ بھی آیا ہے، لیکن وہ توحید، وہ خاص اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ ہو تو آ بھی جاتا ہے. لیکن عمومی طور پہ ہمیں یہی تعلیم ہے کہ ہم نرم اور احسن انداز سے گفتگو کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. تھوڑا سا حضرت ثمامہ کے متعلق مختصر سا بیان کر دیں، تھوڑا سا، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا مہربانی آپ کی. یہ کسی سے مطابقت رکھتے ہوئے بہت ساری چیزیں ہیں بزرگوں نے ان کے ذہن میں ماشاءاللہ تھا. تو حضرت ثمامہ بن قفال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے قصہ بارہا مرتبہ سنا ہوگا. ہاں جی، تو ان میں بھی بڑی، ہاں جی، وہ صحابی ہیں لیکن اس سے پہلے کا بھی پھوپھا تھی، غصہ اور بڑی بات اور نخرہ اور سب کچھ تھا، جو ایک بڑا پن، تکبر. ہاں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے جب صحابہ کرام کو مسجد میں ہاں جی لا کے تو ستون کے ساتھ باندھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھائی ثمامہ کیسے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ان تقتل دمی، اگر آپ میرے ساتھ برا سلوک کرو گے تو آپ کے ساتھ بھی ہو جائے گا. ہاں جی، اگر آپ میرے ساتھ کوئی احسان کرو گے، چھوڑ دو گے، موقع آئے گا آپ کو اس کی قیمت مل جائے گی. ہاں جی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آپ کے ہاتھ میں اگر کوئی دشمن آیا ہو اور آگے سے
اکڑ کے بات کرے تو فوراً سے یہ فطری بات ہے بنتی ہے تمہیں تمیز نہیں. تو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق، نرم مزاجی اور نہایت عمدگی اور شائستگی کا مظاہرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. یہ آسان نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. انسان اب میں طاقتور وہ نہیں جو پنجابی لمبے بات ہے، لیس الشدید بالسرعہ. کون طاقتور ہے؟ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. طاقتور وہ ہے جب غصہ ہے تو اس کو اپنے اوپر کنٹرول ہو. یہ طاقتور آدمی، یہ رسول اللہ. تو ہمارے ہاں الٹ سمجھا جاتا ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جواب سنا، چلے گئے. دوسرے دن پھر یہی بات، پھر وہی جواب. تیسرے دن پھر یہی بات، پھر وہی جواب. انہوں نے چھوڑ دی. پھر یعنی اچھے اخلاق کا اور اچھے رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی بد اخلاقی کا جواب خوش اخلاقی، ان کے وہ اکڑ کا جواب نرمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا. تو جب گئے یہ لعلہ یتذکر، نصیحت آ جائے، او یخشی، اکیلے بیٹھ کے ہاں جی. تو حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے انہوں نے وہ کسی کنویں پہ بیٹھے تو سوچا یار باتیں تو میں نے نہایت کڑوی زہر آلود کی ہیں اور آگے سے جواب نہایت شیریں اور مجھے چھوڑ دیے ہیں، ایسے تو نہیں ہوتا دنیا میں. تو پھر سمجھ آئی اللہ تعالیٰ نے یہ اچھے اخلاق اور نرمی کا صلہ دیا. حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، دوبارہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کیسے آئے ہوئے؟ اب کہاں جانا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نرمی کے بہت سارے ثمرات دیتے ہیں. پھر اس پر بہت ساری باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ من لم یرحم صغیرنا، ہمارے یہاں بچوں میں نہایت سختی والا معاملہ کیا جاتا ہے، بڑوں کا ادب و احترام نہیں کیا جاتا. تو یہ اسلام کتنا عمدہ اخلاق سکھاتا ہے. آپ میں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے چھوٹوں کے ساتھ رحم دلی نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا تو ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو بچوں سے رحم والے معاملے کرتے ہیں اور بڑوں سے عزت اور احترام والے معاملے کرتے ہیں. یہ ہمارا طریقہ کار ہے، یہ ہماری شریعت ہے، یہ ہمارا اخلاق ہے، یہ ہماری تعلیم ہے. تو ہم نہ خود سیکھتے ہیں نہ بچوں کو سکھاتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ چیزیں ایک دم سے انسان کے اندر نہیں آتی، اپنی تربیت کرنی پڑتی ہے. اپنے آپ کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے، بار بار غصہ آ جاتا ہے، پھر انسان کو اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے. تو جب انسان مجاہدہ کرتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے ہیں ہم پھر راستے کھول دیتے ہیں ایسے بندوں کے جو ہمارے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا اخلاق، نرمی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.